السلام علیکم۔ آج کی میں آپ کے ساتھ ویڈیو لے کے پہنچا ہوں سورہ توبہ کے راز، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، پڑھا کریں تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو، اللہ کے نام سے شروع ہو اور کام بھی اچھا جائے۔ تو سورہ توبہ میں کیوں نہیں بسم اللہ آئی؟ تو آج ہم جانیں گے سورہ توبہ کے راز کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی گئی، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کافروں سے بات کی ہے، تو اس میں کیا کیا راز ہیں۔ میں آپ کا دوست محمد وقاص، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار اینڈ پہ ضرور کریں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور بھی انشاءاللہ مور انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پہ۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ بسم اللہ قرآن کے نہیں کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے بڑی فضیلت سے جو محروم ہو قرآن کی جاتا ہے، ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ بڑا اس راز، ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی نویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے فرق یہ کہ ہے، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ یہ نہیں ہے، سورت دو ناموں سے مشہور ہے، تو ایک نا التوبہ اور دوسرا البرا۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک خاص انسان انعام کے ایک لیے انسان کے موجود لیے ہوتا موجود ہے۔ ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ قائم رہے، نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ، نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، مشکل کام اور ہوتا ہے۔ جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکاموں کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ سبحان جو اللہ، لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ سے جب اپنی گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بالکل، اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ واپس وسلم۔ تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں سو اسی کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا بالکل، تاکہ وہ توبہ کریں، بے توبہ شک کریں، اللہ توبہ قبول کرنے توبہ والا قبول کرنے مہربان والا ہے۔ ہے، مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں۔
جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس لا کر آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ بالکل معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، تعلق ہونا اور سمجھ چونکہ میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس رضی صورت اللہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ استغفر حضور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ مشرکین سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، سبحان اور اس اللہ، سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے سبحان جو اللہ، کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے معاف والا کرنے رحیم والا ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو تھی کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ اس کے بارے میں پہلے جانتے تھے کہ یہ کس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی؟ تو یہ بھی ہمیں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آپ کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جائے، اور سب کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جائے۔
اور میری آپ سب لوگوں سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی دلی خواہشات اور مراد پوری کرے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔